अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शायान लगारी और आप इस वक्त मुझे मेरे डिजिटल चैनल पर देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की तस्वीरें और साथ में लिखा हुआ है हु इज़ हीरो एंड हु इज़ विलन। नाज़रीन, इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि मेरे साथ आज से चंद माह पहले पेश आया। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लाहौर से कराची की जानिब जा रहा था और बिजनेस क्लास की कंपार्टमेंट में ऊपर वाली बर्थ पे सोया हुआ था। मेरे बराबर वाली बर्थ में भी एक शख्स सोने की कोशिश कर रहा था और नीचे दो शख्स बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बात करते करते सियासी गुफ्तगू करना शुरू कर दी और एक शख्स ने दूसरे से कहा, किस्सा सुनाने लगे कि नवाज शरीफ एक दफ़ा सिंगापुर गए और वहाँ जाकर उन्होंने किसी वहाँ के सिंगापुर के हुकूमती ओहदेदार से कहा कि आपका जो सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे क्या करना होगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिंगापुर की तरह ज़बरदस्त हो जाए। ये बात सुनते के साथ ही जो दूसरा शख्स था वो एकदम चौंक पड़ा और उसने कहा कि तुम्हारी ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नवाज शरीफ किस तरह से इस मुल्क का भला सोच सकता है? नवाज शरीफ तो इस मुल्क का भला सोच ही नहीं सकता। नाज़रीन, उनकी बहस गर्म हो गई। एक शख्स नवाज शरीफ की अच्छाई करने लगा, एक शख्स बुराई करने लगा। जो दूसरा शख्स था वो इमरान खान का सपोर्टर था, वो इमरान खान की अच्छाई करने लगा और जो दूसरा शख्स नवाज शरीफ का सपोर्टर था वो इमरान खान की बुराई करने लगा। और मैं ये सोचने लग गया कि मेरा सफ़र जो है वो बर्बाद हो गया। मेरे बराबर में जो शख्स सोया हुआ था उसने थोड़ी देर बाद चादर में से मुंह निकाला और नीचे इन दोनों को देखा और कहा, ना भाई आपने मानना है कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है और ना आपने मानना है कि नवाज शरीफ एक अच्छा लीडर है। इस बहस का ये लाहासिल बहस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। आप प्लीज़ खुद भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। तो वो दोनों ये समझ गए कि हमारी बातों की वजह से दीगर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात गुफ्तगू बंद कर दी और वो दोनों खामोश हो गए और इस तरह से फिर मेरा सफ़र जो है वो थोड़ा पुरसकून हो गया। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि जो लोग होते हैं वो उनके कुछ प्री कंसीव नोशन होते हैं, वो उन्होंने कोई चीज़ मानी हुई होती है और वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इसके बरखिलाफ भी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे उस शख्स ने माना हुआ था कि नवाज शरीफ एक करप्ट लीडर है, एक करप्ट लीडर है, एक करप्ट रहनुमा है, एक करप्ट शख्स है और वो कोई अच्छा काम उसका दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ कोई अच्छा काम भी कर सकता है। अगर मैं आपसे अभी कहूँगा कि आसिफ जरदारी इस वजह से अच्छा है, तो जो भी शख्स नापसंद करते हैं वो ये नहीं कि बैठ के सुनेंगे कि अच्छा किस तरह से आसिफ जरदारी अच्छा है, बल्कि वो मेरी वीडियो को फ़ौरन ही बंद कर देंगे। इसी तरह से मैं अगर इमरान खान की अच्छाई बयान करने लगूंगा तो जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी मेरी वीडियो बंद कर देंगे। वो कहेंगे इमरान खान को अच्छा हो ही सकता, ये बंदा बैठ के बकवास कर रहा है, इसकी बात सुनने के काबिल नहीं। नाज़रीन, ये होता है जब आप किसी शख्स के बारे में एक नज़रिया कायम कर लेते हैं। तो मैं आज अपनी वीडियो में आपको ये बताने नहीं आया कि आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या इमरान खान में से कौन हीरो है या कौन विलन है, बल्कि ये बयान करने आया हूँ कि किस तरह से आप अपना जो परसीव करता है इंसान, किसी को अच्छा लीडर समझता है, किसी को बुरा लीडर समझता है, वो आखिर क्यों होता है। नाज़रीन, हर इंसान की कोई ना कोई बायस होती है। कभी कोई शख्स किसी के लिए कोई अच्छा काम करता है, जैसे मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी ने किसी इलाके में किसी के लिए कोई अच्छा काम किया होगा, किसी शहर में, तो वो शख्स उसको पसंद करने लग गया। अब अगर आसिफ अली जरदारी कहीं पर कुछ करते हैं, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, इसे कोई सीरियस ना ले, आसिफ जरदारी कहीं कोई काम करते हैं जो कि गलत है, तो वो शख्स उस बात को मानेगा नहीं। वो बोलेगा ये झूठ है, आसिफ जरदारी तो एक अच्छा बंदा है, उसने हमारे साथ अच्छा काम किया था, वो तो बुरा काम कर ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर मैं सेम मिसाल दूसरों पर लागू करूं,
تو جن کا جو پری کنسیو نوشن ہوتا ہے وہ اس پہ برقرار رہتا ہے. یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی کسی کے لیے اچھا کام کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ لسانیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر بھی بن جاتا ہے. جس طرح سے جو پنجابی ہوتے ہیں وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف بھی پنجابی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پنجابی سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف کو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کو صرف سپورٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس لیے کسی دوسرے شخص کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں اور کوئی رشتہ تھا ڈھونڈ لیتا ہے اپنے اور اس لیڈر کے درمیان میں. جیسے سیم بات اگر میں کہوں سندھ کے لیے، تو کیونکہ آصف علی زرداری اور بلاول ایک سندھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو سندھی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک اپنا رشتہ سا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سندھی ہم بھی سندھی، اس لیے ہمیں انہیں سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ، یہ تو لسانیت کی بنیاد پہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی، کافی لوگ مذہب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گئے یا جماعت اسلامی ہوگی. ان کے سپورٹر زیادہ تر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی مسلمان، اور جو لوگ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس ملک میں عام ہو، اسلامی روایات اس ملک میں عام ہو، تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ان کے لیے جو سپورٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی کو یا JUI کو، ان کے سامنے کوئی غلط بات آتی بھی ہے جماعت اسلامی کے بارے میں یا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یا سراج الحق کے بارے میں، تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب ایک آپ کا لیڈر کسی کی برائی کرتا ہے، جیسے سراج الحق یا مولانا فضل الرحمان کسی دوسرے لیڈر کی، مولانا فضل الرحمان مثال کے طور پر اگر عمران خان کی برائی کرتے ہیں، تو جو ان کے سپورٹر ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ صرف اس لیے کیونکہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی برائی کر رہے ہیں، عمران خان کو ایک برا شخص سمجھنے لگ جائیں گے، ایک ولن سمجھنے لگ جائیں گے، کیونکہ ان کے ہیرو نے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی برائی کی ہے، اسے ایک برا شخص بتایا ہے. تو وہ خود سے تحقیق نہیں کرتے کہ آیا عمران خان واقعی برا شخص ہے یا نہیں. ان کو ایک اتھارٹی نے بتا دیا، ان کے لیڈر نے بتا دیا کہ عمران خان ایک برا شخص ہے، تو وہ اس کو تسلیم کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ بات ہم اپنے معاشرے میں عام دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کا بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. کہیں سے کوئی بات کوئی کہتا ہے، کہیں سے دوسرا بندہ دوسری بات کہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے ہمیں لگتا ہے کہ اوتھینٹک سورس ہے ہمارے حساب سے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی کے والد کسی سے کچھ بات کہتے ہیں، تو اس کے والد اس کے لیے ایک اتھارٹی ہیں، اس کے حساب سے اس کے والد ایک سچے آدمی ہیں، تو وہ جو بھی ان کے والد کہیں گے وہ اس کو تسلیم کر لیں گے. اس سے اب بچنا کس طرح سے پاسبل ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے، پری کنسیو نوشن ہوتے ہیں، بائسز ہوتے ہیں، تو ہوتے رہیں، اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے، اسی طرح سے چلتا رہے. اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے دماغ میں کسی کے لیے کانکریٹ آپ کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ کسی لیڈر کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، عمران خان کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ عمران خان کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ان سے کوئی غلط کام ہو سکتے ہیں، سرزد ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو یہ گنجائش دیں کہ کبھی آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آ جائے کہ جو عمران خان کے خلاف ہو، تو آپ اس کو کم سے کم اس کے بارے میں سوچیں کہ واقعی یہ پاسبل ہے. اس شخص کی طرح نہیں جس طرح سے میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ اس کے سامنے کسی نے یہ بات کی کہ نواز شریف نے ملک کی بہتری کے لیے کوئی بات کی، تو اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہر چیز پاسبل ہے، اپنے دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، سیاسی بحث میں آپ پڑھ ہی گئے ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، تو غصہ بالکل نہیں کرنا، اپنے آپ کو صبر کرنا ہے اور اپنی آواز دھیمی رکھنی ہے. اور جہاں آپ کو لگے کہ معاملے میں تھوڑی گرمی پیدا ہو رہی ہے، وہاں پر خاموش ہو جائیں اور اس جگہ سے اگر آپ چلے جائیں تو یہی بہتر ہوگا. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے انسان لوگوں کے بارے میں خاکے تیار کر لیتا ہے. کسی کو وہ اپنے دماغ میں ہیرو بنا لیتا ہے اور کسی کو وہ اپنے دماغ میں ولن بنا لیتا ہے. اور جو ہیرو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی غلط انفارمیشن ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کو فلٹر کرتا ہے، صرف اچھی انفارمیشن ہی اپنے ہیرو کے لیے اپنے دماغ میں جانے دیتا ہے، اور کس طرح سے وہ انفارمیشن جو ان کے ولن کے لیے آ رہی ہوتی ہے
اس میں جو اچھی انفارمیشن آتی ہے اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے اور صرف بری انفارمیشن کو اپنے دماغ تک جانے دیتا ہے۔ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح سے اگر ماحول میں کسی بحث میں گرما گرمی پیدا ہو جائے تو اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، میرے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جینڈر رولز کے بارے میں جاننا ہے تو میری یہ ویڈیو ہے، اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جنسی ارادی کے بارے میں جاننا ہے تو میری ویڈیو یہاں پر موجود ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔